کا میسج ہے۔ کربلا میں حسین نے ساری قربانی اپنے گھرانے کے لیے نہیں دی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دی، ہماری اولاد کی گمراہی کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے دی، اور کربلا اطاعت مطلقہ کا وہی پیغام، بات ختم ہو گئی۔ یہ یزیدی یہ اتنے لالچی ہیں، اتنے لالچی کہ ننھے سے گوشوارے کو، سکینہ کے کان کا جو گوشوارہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے ہوں گے، بہت ہی قیمتی ہوگا، یہ اہل بیت کے گھرانے کے زیور ہیں، اتنے کم قیمت ہوتے ہیں، اسے بھی ظالم نے نہیں چھوڑا، اتنا سا گوشوارہ جس نے نہ چھوڑا۔ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں تو انہوں نے خیمے کیوں جلائے؟ کیا مطلب سوال کا؟ خیمے کی قیمت تو گوشوارے سے سینکڑوں گنا زیادہ، تو خیمے کو لوٹنا چاہیے نا۔ کربلا میں شام غریبہ کے قریب یہ والے جو مظالم ہوئے، یہ تو لوٹ مار تھی، انہیں مال و اسباب لوٹنا تھا، چاہے اتنا سا گوشوارہ ہو لوٹنا، چاہے بیمار کے نیچے کا بستر ہو لوٹنا، چاہے ننھی سے بچی کے سر کی چادر ہو لوٹنا، تو خیمے تو ان سب کے مقابلے میں زیادہ قیمتی۔ یعنی یہ الفاظ اب میرے ہیں کہ اگر گوشوارہ 5 درہم کا تو خیمہ 500 درہم کا ہو، جو 5 درہم کا مال چھوڑنے کو تیار نہ ہو، وہ 500 درہم کا خیمہ کیوں جلا رہا ہے؟ اسے تو لوٹنا چاہیے، جلایا کیوں گیا؟ یہ بھی اس کا جواب مقتل میں، کہ خیمے جلانے کی بات کسی نے نہیں کی تھی، خیمے لوٹنے کی بات کی۔ لیکن جب کسی خیمے کے قریب گیا، بیویوں سے کہا باہر نکلو، یہ خیمہ ہمیں لوٹنا ہے۔ بیویوں نے صرف ایک جملہ کہا، آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں، جب تک یہ خیمہ ہے تب تک تو ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ اور یہ کس بیوی نے کہا؟ ایک نے نہیں، سب نے کہا۔ کن حالات میں کہا؟ عام حالات نہیں ہے جس میں ہماری عورتوں اور مردوں سے اطاعت نہیں ہوتی، یہ اس حالت میں اطاعت کی جا رہی ہے کہ کسی لیلا کا اکبر اس کے سامنے برچھی کھا کے زمین پہ گرا، کسی رباب کا اصغر اس کے سامنے 3 بھال کا تیر گلے میں لگا، کسی فروا کا قاسم اس کے سامنے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کسی بہن کا عباس اس کے سامنے بازو کٹا کے فرات پہ سو رہا۔ اس غم کے انتہا میں جب آدمی کے ہوش و حواس نہیں رہتے، اس وقت بھی اتنا جذبہ ہے کربلا کی ان بیویوں میں۔ امام بٹھا کے گئے خیمے میں، جب تک خیمہ ہے ہم حکم امام کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی آخری خیمے میں بھی جلتے ہوئے یہی کہا، شہزادی ہم اس خیمے میں خود بھی جل کے مرنے کو تیار ہیں، جب تک کہ دوسرے امام نے اجازت نہ دی کوئی بیوی آگ میں سے بھی باہر نہ نکلی۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے وہ جذبہ جو علی کے گھر کی ان خواتین نے دکھایا۔ اس میں علی کی بیٹیاں بھی ہیں، اس میں علی کی بہویں بھی ہیں، اور یہی علی کی بیٹیاں اور بہویں اس دن علی کے پاس تھیں جب میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اور آخری وصیت نامہ میرے مولا کا جو نہج البلاغہ میں ہے، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرتے رہنا۔ ہم نے بھی ساری زندگی 19 اور 20 رمضان کے مصائب سنے، مگر ہم نے مصائب سنے ہیں مجھ جیسے گناہگار طالب علم کی زبانی۔ زینب نے یہ نصیحت سنی ہے اپنے بابا جیسے معصوم امام کی زبانی۔ لیلا نے یہ نصیحت سنی ہے مثلا علی جیسے امام معصوم کی زبانی، جو ہمارے سامنے اس کا نتیجہ کربلا میں آیا، جلتے جل گئی، لیکن جب تک کہ دوسرے امام کا حکم نہ آیا کوئی خیمے سے باہر نہ نکلا۔ مگر وہی اطاعت مطلقہ کا مظاہرہ کرنے والی بیویاں آج کی رات بہت پریشان ہیں۔ 3 دن کہے جاتے ہیں کہ میرے مولا زہر سے تڑپے، لیکن جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف 48 گھنٹے تھے۔ 19 رمضان کی فجر کے قریب مولا کے سر پہ تلوار کی ضربت لگی۔ 21 رمضان میں فجر کی اذان ہو رہی تھی جب حسنین بابا کو دفن کر کے کوفے میں آ چکے تھے۔ یہ 48 گھنٹے
آج کا پورا دن یعنی 20واں روزہ 19واں روزہ زینب و کلثوم کے دل سے پوچھئے کس طرح سے اپنے بابا کے اس تڑپن کو دیکھا. کیونکہ جب علی کی تکلیف اور علی کا درد بہت بڑھ گیا، ابن ملجم خوشی کے عالم میں پکڑا گیا ہے، رسیوں سے باندھا گیا، خوشی کے عالم میں نظر آیا. کسی صحابی امام نے اس سے کہا خوش کیوں ہو رہے؟ میرا مولا ٹھیک ہو رہا. کہہ رہا ٹھیک ہو رہا؟ 40 دن میں نے اپنی تلوار کو روزانہ زہر میں بجھایا ہے، 40 دن تک میں روزانہ اس پہ زہر لگاتا رہا ہوں، اور زہر بھی ایسا کہ اگر کسی دریا میں قطرہ ڈالو تو سارے دریا کی مچھلیاں مر جائیں، اور تم کہہ رہے ہو علی ٹھیک ہو رہے؟ ممکن ہی نہیں. بلکہ جب مولا کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا تھا تو ابن ملجم نے اس وقت بھی کہا تھا یا ابو الحسن میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اس تلوار پہ ایسا زہر لگاؤں گا. اب یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا، اور اس کائنات کے سب سے بدترین انسان کو اس تلوار سے قتل کروں. امام نے کہا تیری یہ خبر بالکل ٹھیک نکلی، کیونکہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اسی تلوار سے تیری گردن اڑائے گا. کائنات کا بدترین انسان اشقى الاخرین. مگر پورا دن علی کی کیفیت تو رہی، مگر اس وقت کا جو وقت آیا یعنی عشاء کی کچھ دیر کے بعد آقا حسن پھر اس طبیب کو لے کے آ گئے جس نے صبح کو علی کے زخم پر پٹی باندھی تھی. شام کو پھر اس کو لے کر آئے. اس نے پٹی ہٹا کے میرے مولا کو دیکھا، نئی پٹی باندھی، حسن کے ساتھ باہر جانے لگے. اور وہ طبیب کہتا ہے کہ آقا حسن اپنے بابا سے اپنی ساری آخری وصیتیں کروا لیجیے، زہر دماغ تک پہنچ گیا ہے، اب علی بچتے نظر نہیں آ رہے، ایک دن بھی گزر گیا تو غنیمت ہے. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سنے کیسا گھبرا جائے گا. لیکن آقا حسن نے طبیب سے کہا آہستہ بول، کیا تجھے نہیں پتا پردے کے پیچھے میری زینب و کلثوم سن رہی ہیں؟ اللہ اللہ، پردے کے پیچھے زینب و کلثوم کھڑی ہوں تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ جملہ ان کے کانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے. آئے کربلا میں تلے زینبیہ پہ آئیے، ایک بہن اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی، ذوالجناح سے میرا ماں جایا، زخموں سے چور زمین کربلا پہ گر رہا، شمر سینے میں سوار. حسن نے کہا صحیح آہستہ بول، اگر تجھے جملہ کہنا بھی تھا باہر جا کے کہتا میری بہن زینب، میری بہن کلثوم پردے کے پیچھے کھڑی. اور کون کلثوم؟ کون کلثوم؟ کل خاموش رہ گئی تھی کلثوم، آج وہ کلثوم برداشت نہ کر سکی. جب شام کا وقت آیا، بیٹی اپنے باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آئی. بابا اس وقت یہ آپ کی غذا ہے. علی نے کہا کلثوم بیٹی، کل میں نے تجھے منع کیا تھا نا، میں دودھ کا پیالہ استعمال نہیں کروں گا، دودھ واپس لے جا، وہی نمک لے کے آ جا. کل کلثوم نے باپ کی بات مانی تھی، آج بیٹی تڑپ گئی. ایک مرتبہ کا بابا آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. بابا آج آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیں. اپنا بھی واسطہ دیا، اپنی ماں کا بھی واسطہ دیا. علی نے کہا اچھا بیٹی ایک شرط ہے، پہلے یہی غذا ابن ملجم کو پہنچائی جائے، جب وہ یہ غذا استعمال کر لے تو میرے پاس لانا. مولا آج اپنے قاتل کے لیے دودھ کا پیالہ پہلے بھجوایا جا رہا. ارے کل ذرا دیکھیے گا، کربلا کا میدان ہے، ننھا اصغر حسین کی گود میں ہے. آقا کہہ رہے آئے میرا یہ بچہ 3 دن کا پیاسا، جن کو آپ نے دودھ بھجوایا انہی کے چاہنے والوں نے 3 بھال کا تیر آپ کے اصغر کے لیے بھجوایا. بس عزاداروں زیادہ تفصیلی مصائب کل پڑھوں گا. آخری 2 جملے. علی نے کلثوم کے کہنے پر آج یہ دودھ کا پیالہ استعمال کر لیا. آدھی رات آ گئی، علی کو نیند نہیں آئی.
آدھی رات آ گئی، علی کو نیند نہیں آئی، علی بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور کلثوم یا زینب یا شاید دونوں باپ کی دیکھ بھال کے لیے بستر کے قریب بیٹھے. کوئی بیٹی برداشت نہیں کرے گی، یہ تو زینب جیسی بیٹی ہے. قریب آئی، کہا بابا آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ عجیب جواب دیا، کہا زینب بیٹی، تیرا بابا ساری زندگی راہ خدا میں جہاد کرنے والا، تیر و تلوار کی تکلیف علی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے کان میں ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے لوگوں نے اس کی رسی کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا. حسن سے کہا اس کی رسی ذرا ڈھیلی کر دیں، اس کی رسی کی تکلیف ختم ہو تو تمہارا بابا آرام کرے. مولا آپ کی شان یہی ہے، مگر ایک بار 20 سال بعد دربار یزید میں اس ننھی سکینہ کو دیکھ لیجئے. وہ ننھی سکینہ جو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید نے گھبرا کے کہا بچی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں. ہائے میرا بھیا سجاد.